ہوا ابن یوسف عبد اللہ ابن بحینہانی مولا عثمان عن عثمان رضی اللہ تعالیٰ قال قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرغ من دفن الرجل وقف علیہ، حضور پاک جب کسی میت کو دفن فرما لیتے اور اس کی قبر بند ہو جاتی تو آپ کھڑے ہوتے فرماتے استغفروا لاخیکم، اپنے بھائی کے لیے بخشش مانگو، واسألوا له التثبیت، اور اللہ سے اس کے لیے سوال کرو کہ وہ ثابت قدم رہے۔ الآن یسأل، اب سوال جواب ہوگا، واللہ اعلم۔ تو اب بات ایک یاد رکھیں، سمجھ لیں کہ جیسے موت برحق ہے اسی طرح موت کے بعد اٹھنا بھی برحق، اور موت جو ہے وہ ہر انسان پہ، ہر ذی روح پہ، ہر ذی جان پہ، ہر مخلوق پہ آئے، کل من علیہا فان، جو بھی آیا اس پہ فنا۔ ایک بات تو یہ سمجھ لیں، انبیاء پہ بھی موت آئی، اولیاء اللہ پہ بھی موت آئی، اسی طرح ملائکہ پہ بھی موت آئی، جو اللہ کے فرشتے ہیں ان پہ بھی موت آئی، زمین کے فرشتے، آسمان کے، سب پہ موت آئی۔ تو ایک تو مسئلہ یہ یاد رکھیں کہ موت برحق ہے، اللہ کا قرآن ہے انک میت فانہم میتون، میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ بھی موت آئے گی اور ان پہ بھی۔ اسی لیے جب میرے آقا رحمت دو جہاں محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے حجرے میں داخل ہوئے، بی بی عائشہ کے حجرے میں، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی مبارک تھی اور آپ سریر پہ موجود تھے، اور آپ پر سفید کپڑا ڈال دیا گیا۔ تو سیدنا ابو بکر نے سر کی جانب سے کپڑا ہٹایا اور آپ کی پیشانی پہ بوسا، اور اسی طرح غم میں ڈوبے ہوئے مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ اس وقت عالم یہ تھا کہ صحابہ کے دماغ الٹ گئے تھے، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ اللہ کے نبی پہ موت آ گئی، حتیٰ کہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اتنے جوش میں آئے کہ مسجد نبوی میں تلوار کھینچ کے کھڑے ہو گئے کہ جو کہے گا حضور پہ موت آ گئی میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اللہ کے نبی پہ موت کیسے ہے؟ جب آپ کی نبوت قیامت تک ہے، زندگی بھی قیامت تک ہے۔ جب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، وہ تو نظام تھا کہ ایک نبی پہ موت آئی دوسرا نبی آ گیا، حضور کے بعد تو کوئی نبی ہے نہیں۔ سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بڑے سکون سے، اطمینان سے، چونکہ اللہ نے حضور کے بعد خلافت کا کام حضرت صدیق سے لینا تھا تو ان کو حوصلہ بھی دے دیا، ہمت بھی دے دی، طاقت بھی دے دی۔ انہوں نے خطبہ پڑھا، سارے صحابہ جمع ہو گئے۔ خطبہ پڑھنے کے بعد انہوں نے اعلان کیا کہ بات سن لیں، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ تم میں جو لوگ حضور کی عبادت کرتے تھے، حضور کو سب کچھ سمجھتے تھے، حضور کو نعوذ باللہ خدا مانتے تھے، اللہ کے نبی پہ تو موت آ گئی۔ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدِ اللَّهَ، اور جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، إِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اللہ کی ذات ہے جو ہمیشہ زندہ رہے گی، جس پہ کبھی موت نہیں آئے گی۔ اور آپ نے پھر یہ آیت پڑھی وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ۔ جب حضرت عمر کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے یہ آیات پڑھی تو میں نے سمجھا ابھی یہ قرآن نازل ہوا ہے، تو مجھے بھی سمجھ آ گئی کہ واقعی حضور پہ وفات ہو گئی، موت آ گئی۔ تو جب حضور پہ موت آ جائے تو اور کون بچ سکتا ہے پھر موت سے؟ اسی لیے میرے مدنی پاک نے فرمایا تھا کہ اگر کسی کو کوئی صدمہ ہے، اولاد کا، بیٹے کا، بھائی کا، بیوی کا، باپ کا، تو میری موت کو یاد کیا کرے کہ اگر مجھ پر موت آ سکتی ہے تو ان پہ کیسے نہیں آئے گی؟ تو اس کا غم جو ہے وہ ہلکا ہو جائے گا۔
تو ایک مسئلہ تو یہ دماغوں میں رکھ لیں کہ موت برحق ہے، اس سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ دوسرا مسئلہ یہ بھی یاد رکھ لیں کہ موت کے بعد کی جو زندگی ہے وہ عالم برزخ ہے۔ برزخ کہتے ہیں دو چیزوں کے درمیان میں کوئی چیز، جیسے اللہ نے فرمایا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، کہ دو دریا ہیں، ہم نے ان کے درمیان میں برزخ ہے، ادھر میٹھا دریا ہے ادھر کڑوا دریا، وہ اس میں نہیں ملتا وہ اس میں نہیں ملتا، کیونکہ درمیان میں ہم نے برزخ۔ اچھا وہ برزخ نظر کسی کو نہیں آتی، آپ کشتی میں جا رہے ہیں، دریاؤں میں جا رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں لگے گا کہ یہاں درمیان میں برزخ ہے۔ اچھا اگر آپ غوطہ بھی لگائیں، میٹھے دریا سے کڑوے میں چلے جائیں، کوئی آپ کو رکاوٹ نہیں آئے گی، لیکن برزخ ہے۔ تو اسی طرح ایک عالم دنیا ہے، عالم دنیا کے بعد جو عالم ہے وہ عالم برزخ ہے، اس کے بعد جب قبروں سے اٹھیں گے وہ عالم آخرت، یہ یاد رکھ لیں۔ اسی لیے اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگوں نے اس قبر کا انکار کر دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مثلا ایک آدمی کو درندے کھا گئے، ایک آدمی کا کوئی جہاز کریش ہوا، اس کا ویزا ہی اڑ گیا ہوا میں، کسی کو آگ میں ڈال دیا گیا وہ جل گیا۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ بھائی برزخ کا قبر کا معنی برزخ ہے، بس یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ قبر ہمیں نظر آئے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جو لوگ فوت ہوئے جن کو دفن کیا گیا ان کی تو یہی قبر ہے، لیکن جو ہم دفن نہیں کر سکے ان کے لیے برزخ قبر ہے۔ اس لیے کسی اختلاف میں نہ پڑیں، جھگڑوں میں نہ پڑیں، اور ایسی بحثوں میں نہ پڑیں جس سے ایمان چلا جائے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ بہت سارے لوگ عذاب قبر کے منکر ہو گئے۔ انہوں نے کہا نہ کوئی قبر ہے نہ کوئی عذاب قبر ہے، بعد بھی مر گیا، نیک ہے تو علیین میں ہے، کافر ہے تو سجین میں ہے، اب قیامت والے دن روح ملیں گے، عذاب کس کو ہوتا ہے؟ انہوں نے عذاب قبر کا انکار کر دیا۔ حالانکہ یاد رکھیں ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے، یعنی چاروں امام متفق ہیں، اور یاد رکھیں جس بات پہ چاروں امام متفق ہوں اس کا معنی یہ ہے کہ وہ مسئلہ یا منصوص ہے یا حدیث قطعی سے ثابت ہے، ورنہ چار امام کٹھے نہیں ہو سکتے کسی ایک مسئلے پر۔ ان سب کا متفق علیہ فیصلہ ہے کہ عذاب القبر حق لا ينکرہ الا ضال و مضل، عذاب قبر حق ہے، اس کا انکار وہی کرتا ہے جو گمراہ ہے۔ تو عذاب قبر جو ہے وہ برحق ہے، اور یہ بھی حضور نے فرمایا کہ عذاب قبر جب ہوتا ہے، اگر کافر ہے عذاب ہو رہا ہے اس کو، تو اس کی چیخیں اور فریاد اور ضربات جو ہیں وہ ساری دنیا کو سنائی دیتی ہیں، لیکن انسان اور جن نہیں سن سکتے الا الثقلین۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا نا، ہم دیہاتوں میں ہوتے تھے تو لوگ گھوڑیوں کو پکڑے ہوئے قبرستان میں لے جاتے تھے، پوچھے بھی کیا بات ہے؟ ہم نے کہا جس کو پیٹ میں درد ہے تو علاج اس کا یہ ہے کہ اس کو قبرستان میں لے جاتے ہیں، گھماتے ہیں تو یہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ جب قبرستان میں جاتی ہے تو وہ عذاب کی آوازیں سنتی ہے، اس کو اپنا درد بھول جاتا ہے، کیونکہ ہر چیز سنتی ہے ماں سوائے انسان اور جن کے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کبھی کبھی نمونے کے طور پہ یہ بھی دکھلا دیتے ہیں کہ سینکڑوں سالوں کے بعد قبر کھلی اور مردہ زندہ ہے، تر و تازہ ہے، اس کی کوئی نہ کپڑا بھی نہیں گلا ہے۔ ایسے بھی واقعہ تاکہ وہ لوگوں کو ایمان ہو جائے کہ قبر حق ہے، اس میں ثواب بھی ہوگا عذاب بھی۔ تو اب مسئلہ ایک ہو گیا موت پر حق ہے، پھر عالم برزخ حق، اس کے بعد بعث بعد الموت، یعنی مرنے کے بعد ہم نے دوبارہ اٹھنا ہے۔
کب اٹھیں گے اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ ویسے بعض علماء کہتے ہیں کہ بھی اس دنیا کی عمر جو ہے وہ 6000 سال ہے، 4000 گزر چکی ہے، باقی 2000 سال ہے۔ یہ بس باتیں ہیں، حقیقت کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ ان اللہ عنہ علم الساعہ، اس لیے قرآن میں کئی مقام پہ ہے وما یدریک لعل الساعۃ تکون قریبا، لیکن کب؟ لا یعلم الا اللہ۔ اسی لیے میرے مدنی پاک نے یہ حدیث پڑھی، خمس لا یعلمہن الا اللہ، 5 چیزیں ایسی ہیں جن کا علم اللہ نے کسی نبی، کسی ولی، کسی ملک، کسی فرشتے کو نہیں دیا۔ اور اس کے بعد یہ آیت پڑھی ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث الی آخرہ۔ تو یاد رکھیں کہ عالم برزخ، اس کے بعد بعث بعد الموت۔ اچھا وہ بعث کیسے ہوگی؟ سور پھونکا جائے گا۔ سور جو ہے وہ 2 ہوں گے، ایک نفخۃ الصاعق ہوگا، ایک نفخۃ البعث ہوگا۔ نفخۃ الصاعق کا معنی یہ ہے کہ سور پھونکا جائے گا، سب ختم۔ اور دوسرا سور پھونکا جائے گا، سب قبروں سے کھڑے، فیضا ہم قیام ینظرون، سب قبروں سے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں۔ تو بہرحال قبر سے اٹھنا بھی برحق، یاد ہے، اور اٹھنے کے بعد میدان محشر میں جمع ہونا بھی حق ہے۔ انکم لمجموعون الی میقات یوم معلوم۔ اسی طرح قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم، اس دن تم سب نے اکٹھا ہونا۔ پھر اسی دن نامہ اعمال کی تقسیم بھی ہونی ہے۔ ایمان والوں کو داہنے ہاتھ میں نامہ عمل ملے گا اور کافروں کو بائیں ہاتھ میں نامہ عمل ملے گا۔ اور ایک قول ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ ایک دن مجلس میں بیٹھے تھے تو آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے اصحاب الیمین میں جس کو دائیں ہاتھ میں نامہ عمل ملے گا وہ حضرت عمر ہوں گے، سب سے پہلے ان کو ملے گا۔ تو صحابی نے حیران ہو کے سوال کیا، انہوں نے کہا کہ حضرت اگر سب سے پہلے حضرت عمر کو ملے گا فَأَيْنَ أَبِي بَكْرٍ، ابی بکر کہاں ہوں گے؟ فرمایا ہے ہاتھ، افسوس ہے تیری عقل پہ، عمر تو نام عمل لے رہا ہوگا، ابو بکر تو جنت پہنچ گیا ہوگا۔ انہوں نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ ابو بکر کو حساب معلوم ہے، وہ تو فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ تو اب نام اعمال بھی حق ہے، میزان اعمال بھی حق ہے۔ یہی فرق ہے اسلام میں اور انگریزوں کے نظام میں کہ انگریزوں کے نظام میں گنتی ہوتی ہے، اسلام میں وزن ہوتا ہے۔ بس یہ بنیادی بات یاد رکھنا۔ من ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جس کی تولیں بھاری ہو گئیں کامیاب ہو گیا، تولیں گھٹ گئیں ناکام ہو گیا۔ تو وہاں تولا جاتا ہے، گنا نہیں جاتا۔ انگریز کے قانون میں گنا جاتا ہے، گھوڑا گدھا جو ہے سب برابر۔ ایک عالم کا ووٹ بھی برابر، جاہل کا بھی برابر، کنجر کا بھی برابر، ولی اللہ کا بھی برابر۔ یہ قانون ہے اور نظام ہے جس میں فخر کرتے ہیں کہ ہم نے دنیا کو ڈیموکریسی دی ہے۔ یہی ڈیموکریسی ہے، یہ تو دنیا کا سب سے بڑا جنگل کا قانون ہے۔ دیکھیں نا، 2 آدمی الیکشن لڑے، ایک آدمی نے 1 لاکھ ووٹ لیا، ایک نے 99,000 لیا ہے، وہ ہار گیا، لاکھ والا جیت گیا۔ یہ 99,000 ووٹ کس کھاتے میں گیا جو ہار گیا؟ اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں، قیمت ہی نہیں۔ یہ کون سا قانون ہے؟ اسی لیے تو ساری دھاندلی ہوتی ہے نا کہ میں نے ووٹ دیا تھا، لینے لیا تھا، خریدو۔ پیسے والے خرید گئے، غریب ہار گئے۔ اگر ان کو مرنا بھی تھا تو کہتے بھی ووٹ جو ہے جماعت کو دو، پھر جماعت فیصلہ کر کے کینڈیڈیٹ کھڑے کرے کہ اس کو کتنی سیٹیں ملی، اس کو کتنی، پھر بھی کچھ نہ کچھ فرق پڑ جاتا۔
ورنہ تو بہرحال اسلامی نظام شورا کے علاوہ کوئی نظام ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال یعنی میزان عمل ہوگا، پل صراط سے گزرنا ہوگا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے انصاف سے، اپنے فضل سے جن کو چاہیں گے جنت دیں گے، اور اپنے عدل سے جن کو چاہیں گے جہنم دیں گے۔ اور قبر کے اندر بھی حالات ہوں گے، لیکن اصل بات یہی ہے کہ عذاب قبر بھی حق ہے اور ثواب قبر بھی حق ہے، واللہ اعلم۔